ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے. تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، اور دلائل وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بتوں کی مذمت میں ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر ویسے تو وعید یہ ذکر کی گئی ہے کہ آخری دور کے اندر ایسی قوم آئے گی کہ جو بتوں پر نازل ہونے والی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرے گی، اولیاء کرام پر چسپاں کرے گی. یہ تو وعید بیان کی گئی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بتوں پر آئی ہیں، پھر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اولیاء، یہ بھی پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ. دوسرا اس کے اندر ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ آیات عقلی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں نا تو مسلمانوں پر چسپاں نہیں ہو سکتی. جی. وجہ اس کی یہ ہے، پہلے آپ یہ سمجھیے گا کہ شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے جب کسی صفت کے ساتھ کسی علت کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ اسی چیز کے ساتھ مقید رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر مطلقاً اس کی وعید بیان فرمائی کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور کبھی کبھی میرا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، لیکن اگر میں اس کا دھیان رکھوں تو اس کی حفاظت کر سکتا ہوں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا صدیق تم ان میں سے تھوڑی ہو جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. اگر ابو جہل کرے تو وہ وعید کا شکار ہے، اور ابو بکر سے سرزد ہو تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ نیت. نیت. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، ایک طرف بتوں کو ماننے والے ہیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے ہیں. تو جو آیتیں اس عمل کی مذمت پر ہیں وہ آیتیں آپ مسلمانوں پر نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہاں پر دونوں کی نیتوں کے اندر فرق آ چکا ہے. جب نیت کے اندر فرق آ جائے گا تو جو حکم وہاں پر نازل ہوا ہے وہ یہاں پہ نہیں لگ سکتا، کبھی بھی نہیں لگ سکتا. اب یہ فرق جب تک سمجھیں گے نہیں کہ کیا فرق ہے تب تک ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہی عمل کرتے رہیں گے کہ کوئی آپ کے سامنے آیتیں بیان کرے گا، کہے گا دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، اور آپ پکار رہے ہیں، یہ توحید کے خلاف ہوگا. اور آپ تذبذب کا شکار اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ نے توحید کے معنی کو سمجھا ہی نہیں تھا کہ توحید ہے کیا چیز. آپ نے توحید کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں تھا. آپ نے شرک کے جو پہلو ہیں، شرک کی جو صفات ہیں یا شرک کی جو اقسام ہیں اس کے بارے میں صحیح سے جانا ہی نہیں تھا کہ کس وقت انسان جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم فرمایا. اور اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی فرمایا کہ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے. قرآن میں ہی ہے، قرآن میں ہی ہے. تو اب آپ ذرا غور کریں کہ قرآن ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی رؤوف الرحیم فرما رہا ہے، ایک طرف جو ہے وہ قرآن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی رؤوف الرحیم کی صفت کا استعمال ہوا. بظاہر لفظ ایک ہیں لیکن ان کے معنی اور مفہوم کے اندر بہت فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحیم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رؤوف ہونا یہ ذاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس صفت کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اپنی اس شان کا اظہار فرماتے ہیں. تو یہ ہے فرق بنیادی جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو لوگ اس طریقے سے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، نتیجہ نہیں نکالنا آتا. غلط ہے، کوئی ایک ضرور غلط ہے کیونکہ اجتماعی ضدین محال ہے. آپ کو یہاں پہ نتیجہ سے ہی نکالنا پڑے گا. گہرائی کے ساتھ اب غور و تفکر نہیں کریں گے، بنیادوں کو نہیں سمجھیں گے جب تک نتائج غلط نکلیں گے. اسی بنیاد کو سمجھنے کے لیے عقیدہ توحید کا سمجھنا انتہائی امپورٹنٹ ہے، ورنہ اولیاء کرام سے وابستگی بھی آپ کو شرک نظر آئے گی اور تعظیم مصطفیٰ بھی پھر شرکی نظر آئے گی. واہ کمال کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.